السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے تو وہاں پر میں نے بتایا آپ کو گزشتہ روز کہ سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں نے منع کر دیا کہ ہم اب جنگ لڑنے والے نہیں قوم عمالقہ سے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ عظیم الجثہ ہوا کرتے تھے۔ ان کا سردار عوج بن عنب تھا جس کی ہائٹ 3333 گز، ایک روایت کے مطابق 3330 گز اس کی جو ہے لمبائی تھی۔ یہ لوگ جو ہے روب زدہ ہو گئے، انہیں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم لڑنے والے نہیں موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ میدان تی کے اندر مسلسل اسی طرح سے بھٹکتے رہے۔ میدان تی کے اندر جن لوگوں کی عمر 40 سال یا 40 سال سے کچھ زیادہ تھی، وہ سارے کے سارے میدان تی کے اندر وصال کر کے وہیں پر ختم ہوئے۔ اور میدان تی کے اندر ان پر جو اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے تھے ان کا ذکر بھی ہے۔ ان کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ انعام یاد دلایا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی کہ جب تمہارے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا وہاں پر میں نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بھیجا، رات میں تمہارے لیے ستون ہوتا تھا، روشنی کے لیے، کھانے کے لیے کھانا اترتا۔ تو اب ان کو پیاس بھی لگتی، انہوں نے پیاس سے پریشان ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ معرضہ پیش کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرمائے۔ اچھا، ان لوگوں کا نا کلام بھی الگ تھا، بات کرنے کا انداز ہے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، اے موسیٰ ہمارے رب سے نہیں، اپنے رب سے تم دعا کرو کہ ہمارے لیے خدا چیز دے دے۔ مطلب جیسے کوئی حکم چلا رہے ہو، کوئی ان کی دادا گیری ہو۔ یہ ہمیشہ سے شرارتی رہے یہ لوگ۔ موسیٰ ہم پیاسے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے پانی وغیرہ چاہیے، جانوروں کے لیے، لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے پانی جو ہے وہ عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی مہیا فرمایا میدان تی کے اندر، جس کے واقعے کو اللہ رب العزت نے یوں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اللہ رب العزت سے، مولا تعالیٰ میری قوم پیاسی ہے، اس کو تو پانی عطا فرما دے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام سے بطور وراثت ان کو ملا تھا، ایک پتھر پر مار دو۔ پتھر کون سا تھا؟ یہ پتھر وہ تھا جو جنتی پتھر تھا، ان کے پاس ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ اس پتھر کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کہاں سے ملا تھا، انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر میں وہ بھی بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر وہ عصا مارا جس عصے کو بحر قلزم پر مارا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس پتھر سے نا 12 چشمے پھوٹ پڑے، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور کیونکہ یہ 12 قبیلے، 12 چشمے اس لیے پھوٹے کہ یہ 12 قبیلے میں منقسم تھے۔ یہ 12 بھائی تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد، تو یہ 12 قبیلے میں منقسم ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے تاکہ ایک بھائی دوسرے بھائی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے جھگڑا نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنے لیے تالاب کھود لو اور اپنا پانی جو ہے اس کے تالاب کے اندر اکٹھا کرو۔ تو ایک دوسرے قبیلے والے کو آنے نہیں دیا کرتا تھا، یہ بولے پانی ہمارا تجھے کیوں آنے دے، اور یہ جانتے نہیں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کرم کا صدقہ جو تمہیں ملا ہے۔ اور دیکھیے ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پانی سے 12 چشمے پھوٹے۔ وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیالے میں اپنی انگشتیں مبارک ڈالی، پانی میں انگشتیں مبارک ڈالی تو 5 چشمے جاری ہو گئے، اور اصحاب صفن اور سہارے صحابی رسول نے اس کو جو ہے اس پانی سے سیراب ہوئے۔ وہ کیا شعر اعلی صلی اللہ کا کہ انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھیے، پتھر سے پانی کا نکلنا واقعی ایک معجزہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات پانی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ وہ اگر چاہے تو انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا پانی، اور نور کے قطرے، نور کے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے صحابہ رسول کو سیراب فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جب عصا مارا نا تو 12 چشمے پھٹ پڑے، اور سارے کے سارے بنی اسرائیل نے اس پانی سے سیرابی حاصل کی اور اس پانی کو پیتے رہے یہ لوگ۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اپنی انگشتیں مبارک ڈالی تو سارے صحابہ رسول سیراب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا. اللہ تعالیٰ فرماتا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم. اور بنی اسرائیل میں سے ہر شخص نے، ہر قبیلے والے نے اپنے مشرب کو، اپنے ٹھکانے کو، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا. انہیں کہاں سے پانی پینا ہے پہچان لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا میں نے تمہیں منہ و سلوہ بھی نازل فرمایا، تمہیں کھانے بھی دیے، تمہارے لیے بادل کا سائبان بھی بنایا، اور جو ہے تمہارے لیے میں نے نور کا ستون بھی نازل فرمایا، اور اب پانی کے چشمے بھی تمہارے لیے بہا دیے. کلوا واشربوا من رزق اللہ. اللہ کے رزق سے آرام سے کھاؤ پیو مزے کے ساتھ. کلوا واشربوا من رزق اللہ. اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس رزق سے کھاؤ پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. لیکن زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. فساد نہ پھیلاؤ. تم جھگڑے بازی نہ کرو، تم آپس میں ایک دوسرے سے قتل و غارت نہ کرو، قتل و فساد نہ کرو. ان لوگوں نے کسی دیگر لوگوں کو تو بہت بڑی بات ہے، ان لوگوں نے انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا. انبیاء حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے معزز ترین انبیاء کرام کو ان لوگوں نے بے گناہ بے قصور ان لوگوں نے قتل کیا اور وہ شہید ہوئے ان لوگوں کی تلواروں سے، ان لوگوں کے ظلم و زیادتی سے. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اچھا یہ لوگ فرمائشیں بڑی کیا کرتے تھے، شکایتیں نا. ایک جو سمجھدار اور بردبار شخص ہوتا ہے وہ شکایتیں نہیں کرتا. اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں نہیں کرنی چاہیے. ہر حال میں اللہ رب العزت کا شاکر و صابر رہنا چاہیے. کبھی پانی کی شکایت کر رہے ہیں، کبھی صاحبان کے خامی غلطیاں بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتے، شکایت بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے فری میں ساری چیزیں فری میں، نہ تو اللہ کی فرما برداری کریں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کریں گے. چاہیے ساری چیزیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. جب اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے. ان کے لیے منہ و سلوہ نازل ہوتا تھا نا، جنتی کھانا. ان کو کہاں وہ کہتے ہیں نا بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ان کو جنت سے منہ و سلوہ نازل ہو رہا تھا، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا. کہنے لگے ایک کھانا تو ہم ہرگز نہیں کھا سکتے، اس پر صبر ہی نہیں کر سکتے ہم. لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ککڑی، دالیں، یہ چیزیں جو ہے توری، یہ جو زمین سے اگنے والی چیزیں، یہ چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت جو ہے نازل فرمائے. ہمیں یہ چیزیں دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں سنا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان لوگ جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو فَادْعُ لَنَا، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ رب تمہارا رب ہمارے لیے وہ چیزیں دے جو زمین سے اگتی ہیں، ککڑی، اناج، دال، مسور، یہ چیزیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نالائقو، ارے نہ سمجھو، بے شعورو، کیا تم ایک بہتر اور عمدہ چیز کے بدلے حقیر چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اچھی چیز کے بدلے تم ایک جو چھوٹی سی حقیر چیز جو بہرحال منہ و سلوہ کے مقابلے. تو یہ بتائیے ککڑی کیا اہمیت رکھتی ہے اس کے مقابلے میں، دال، مسور، یہ کیا اہمیت رکھتے ہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت جنت سے کھانے نازل فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کتنے نہ سمجھو، کیا تم ایک عمدہ اور بہترین کھانے کے بدلے ایک حقیر اور چھوٹے سے کھانے کا تم مطالبہ کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تمہاری خواہش ہے نا تو یہ تمہیں میدان تیغ کے اندر تو ملنے والا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا تم ایک کام کرو، شہر فلسطین، شہر ملک شام فلسطین کی جانب تم جو ہے داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جو تم جس چیز کا تم سوال کر رہے ہو، جو چیزیں تم مانگ رہے ہو. تو روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملک شام اور فلسطین کی جو ساری زمینیں تھی نا وہ ساری کی ساری دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم تو وہاں داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا اپنے بھائیوں کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وہ جگہ دکھا دو تاکہ تمہارے بعد میں بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ وہاں پر داخل ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ میدان تیغ کے اندر آپ نے مثال فرما لیا تھا، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ گزرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک قبر کھود رہے ہیں، آپ کو بڑی پسند آئی. 2 کھول پائے جاتے ہیں، بڑی پسند آئی آپ کو وہ قبر. آپ نے فرمایا کہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو بھائی؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ اس میں آرام فرمانا چاہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں. تو اب اس میں لیٹ جائیے.
آپ اس قبر کے اندر لیٹے اور لیٹنے کے جانب فرشتوں نے کہا کہ اب اپنے رب کی جانب نا لو لگا لیجیے، توجہ لگا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب لو لگائی، خبر تک کی نہیں ملی کہ ملک الموت جو ہے نا آپ کے جسم سے آپ کی روح کو نکال کر کے لے کر چلا گیا، خبر بھی نہیں ہوئی۔ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی اور مالک حقیقی سے حقیقت میں جا کر کے ملے، اس دار فانی سے پوچھ کر کے دنیا بدل دیا آپ نے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک جو ہے آسمان سے ایک سیب نازل ہوا، فرشتوں کے ذریعے آیا سیب کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سیب کو سونگا اور آپ جو ہے نا عالم بقا کی جانب کوچ فرما گئے، اور اس عالم بقا کی جانب کوچ فرما گئے، اور آپ کی قبر مبارک وہیں میدان تیغ کے اندر بنائی گئی، اور آپ کی عمر اس 180 سال، اتنی عمر آپ کی ہوئی۔ اور آپ کے بعد میں آپ کے جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے، ان کو نبوت عطا کی گئی، وہ آپ کو لے کر کے بیت المقدس شریف کے اندر فلسطین اور ملک شام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے داخل ہونے کا واقعہ کیا ہے اللہ رب العزت خیر عافیت سے رکھیں، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں صابر و شاکر بنائے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے۔ مولا رب العزت ہماری خامیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔